سر جی السلام علیکم، میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے، اور ایک واقعہ آپ دوستوں کو سناؤں گا۔ کافی پرانا واقعہ ہے یہ، تقریباً آج سے کوئی یار 20 22 25 سال پرانا واقعہ ہے یہ۔ تو ایک میں نے ٹیپ خریدا، اس ٹیپ کا نام تھا ٹیلیفون کن، ٹیلیفون کن اس ٹائپ کا کوئی نام تھا اس ٹیپ کا۔ وہ پتہ نہیں فرانس کا تھا کہ جرمنی کا تھا کہ پتہ نہیں کہاں کا ٹیپ تھا بھائی وہ۔ تو اس دور میں ہم میڈیم کی سیٹنگ چیک کیا کرتے تھے، اس کی میڈیم کی سیٹنگ اچھی نہیں تھی۔ اب اس دور میں ہم لوگ تھوڑا ذہن میں نہیں ہوتا تھا، کارڈ وارڈ نہیں بنواتے تھے، پرچی ورچی نہیں لیتے تھے، رسید بھی نہیں دی میں نے دکان والے سے، بس اندازے سے مجھے دکان یاد تھی۔ میمن کی دکان تھی ریگل پہ، صدر میں، کراچی میں ایک علاقہ ہے صدر، وہاں پہ اس میں ایک ریگل ہے، اس کے اندر ایک دکان تھی، وہاں سے میں نے لیا تھا وہ۔ تو آواز بڑی اچھی تھی اس ٹیپ کی، اور بڑا ڈبل کیسٹ کا ٹیپ تھا وہ، اور بہت اچھا ٹیپ تھا۔ لیکن مجھے وہ ریڈیو کی وجہ سے پسند نہیں آیا، تو میں نے کہا یار اس کو جو ہے چینج کراؤں گا میں بھائی۔ وہ میرا ایک دوست آنکھ والا پٹھان انتقال کر گیا، قادر نام تھا اس کا، قادر خان۔ تو میں نے قادر سے کہا یار قادر بھائی یہ ٹیپ میں لایا ہوں یار، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو چینج کرواتے ہیں۔ تو کہنے لگا چلو۔ ہم لوگ گئے ادھر سے بس میں بیٹھ کے، وہاں دکانیں ڈھونڈی میں نے، اندازے سے اس کو دکان بتائی یہ دکان ہے۔ اب جب دکان میں گئے تو ظاہر دکان والا مکر گیا کہ ہمارے سے لیا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا بھائی یہاں سے لے کر گیا ہوں میں نے آواز بھی پہچان دی اس کی، میں نے کہا میں نے آپ ہی کی آواز تھی۔ بہرحال وہ نہیں مانا بھائی، تو پھر وہ ٹیپ میں لے کے آیا۔ اچھا وہ ٹیپ لایا تو بھائی اب رکھا رہا۔ میرا ایک دوست ہے راجہ بھائی، تو وہ اس کے پاس ایک ٹیپ تھا بڑا اچھا۔ تو میں نے کہا یار راجہ بھائی یہ ٹیپ ہے ٹیلیفون کن، آپ ایسا کریں یہ والا ٹیپ آپ جو ہے نا آپ لے لیں، یہ والا ٹیپ مجھے دے دیں۔ اس دور میں وہ ٹیپ میں نے لیا تھا پتہ نہیں بھائی تقریباً اس دور میں 2500 روپے کا، یا ایسے 2200 2300 روپے کا وہ ٹیپ میں نے لیا تھا اس ٹائم۔ 2 اسپیکر کا ٹیپ تھا بڑا اچھا۔ ایسے بہرحال راجہ بھائی سے سودا وودا طے ہو گیا، وہ ٹیپ میں نے راجہ بھائی سے لے لیا بھائی۔ اب وہ ٹیپ رکھا رہا۔ پھر میرے ایک دوست، اچھا ہاں، پھر اس میں ہم نے نا یہ ایک اس دور میں پی ٹی وی ایف ایم کے اوپر چالو کروایا کرتے تھے۔ تو جب پی ٹی وی چالو کرواتے تھے تو ایف ایم آنا بند ہو جاتا تھا، جیسے ایف ایم کراچی یا ایف ایم کے جو بھی 2 3، اس دور میں تو بہت کم اسٹیشن ایف ایم پہ ہوا کرتے تھے، ایک آدھی اسٹیشن تھا، تو وہ بند ہو جاتا تھا بھائی۔ پھر ٹی وی آ جاتا تھا، 50 روپے لے کے 100 روپے لے کے وہ ٹی وی چالو کر دیتے تھے، ڈرامے ورامے سنا کرتے تھے ہم لوگ اس کے اوپر۔ تو یہاں کورنگی 2.5 نمبر پہ بھی ایک لڑکا تھا، آدمی تھا، عثمان مکینک، ریڈ ٹیپ کا مکینک تھا، وہ بھی چالو کرتا تھا۔ اور صدر میں ایک ہمارے دوست تھے سلیم بھائی اور اسلم بھائی، ان کی دکان ہوا کرتی تھی، وہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک لائنز ایریا ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں ایک بندہ تھا، سب سے پہلے اسی نے چالو شروع کیا تھا کرنا ایف ایم پہ ٹی وی، نسیم نام تھا اس کا۔ تو میں نے کہا یار اس کا ٹی وی چالو کراؤں، پھر اس میں نے ٹی وی چالو کروا لیا بھائی 50 روپے دے کے۔ تو بہرحال وہ ٹیپ میرے پاس کافی دن چلتا رہا۔ پھر وہ بس ایسا ہوا کہ بھائی ہمارے ایک دوست ہے نبی رضا، اچھا اس نے وہ ٹیپ خرید لیا، وہاں سے گھومتا گھماتا پتہ نہیں کہاں کہاں گھوما وہ ٹیپ۔ اس کے بعد پھر وہ گھومتے گھومتے سالا میرے پاس واپس آ گیا بھائی۔ اور میں نے کہا بھائی یار یہ ٹیپ تو واپس آ گیا۔ پھر اس طرح وہ ٹیپ گھومتا رہا، 2 3 دفعہ میرے پاس آیا۔ میں نے کہا یار یہ ٹیپ گھڑی گھڑی میرے پاس واپس آ جاتا ہے، اس ٹیپ کا کیا کروں میں۔ اور پھر میرا ایک دوست تھا پٹھان، اس کو میں نے کہا یار یہ ٹیپ ہے ایسا ہے ویسا ہے، وہ پٹھان کو میں نے دیا۔ تو اس کے بعد وہ ٹیپ پٹھان نے بھی بڑی مشکلوں سے پیسے دیے تھے قسطوں میں کر کے، لیکن
وہ بھی یہی کہہ رہا تھا یار اگر ضرورت ہے تو لے جاؤ یہ، میں نے کہا نہیں نہیں یار تم ہی رکھو. تو اس طرح سے یہ ٹیپ میرے پاس سے نکلا. ایک گھڑی تھی میرے پاس، ارے بڑی اچھی گھڑی تھی وہ، چابی والی گھڑی تھی، لمٹن کی گھڑی تھی، اور وہ تھی سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں اس دور میں آیا کرتی تھیں. تو وہ گھڑی تھی آٹومیٹک. وہ ایک پٹھان سے میں نے خریدی تھی پہلے. ویسے ہم لوگوں کو یہ گھڑیاں آئی تھی تقریباً 1980 وغیرہ میں آئی تھی. تو اس دور میں یہ گھڑیاں میرا خیال ہے 400 روپے کی یا 300 روپے کی، 305 روپے کی یا 405 روپے کی ملا کرتی تھی. تو ایک فنکشن ہوا تھا اس میں مجھے اور ایک لڑکی کو ایک گھڑی ملی تھی. ایک گھڑی اس کو دی تھی گئی تھی اور ایک مجھے دی گئی تھی. ریڈ کراس کا کوئی فنکشن تھا. پھر وہ گھڑی بہرحال وہ گھڑی میری تو پتہ نہیں پھر کرتے 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 کہیں ہو گئی یا خراب ہو گئی، کچھ ہوا وہ تو گھڑی لاپتہ ہو گئی کافی عرصہ چلنے کے بعد. پھر ایک گھڑی مجھے ایک پٹھان نے بیچی. وہ گھڑی میرے پاس رہی رہی رہی. پھر وہ گھڑی میں نے نبی رضا کو بیچی. پھر وہ گھڑی نبی رضا سے گھومتی گھماتی میرا ایک دوست تھا اس سے گھومتی ہوئی پھر میرے پاس واپس آ گئی. اچھا پھر وہ گھڑی میں نے دوبارہ بیچی. پھر بھائی ایک دفعہ میں وہاں گیا، ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے ABC آئیڈل بلائنڈ سینٹر کے نام سے. وہاں پہ کرسیاں ورسیاں اور یہ میوزک وغیرہ اور یہ مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بریل وریل. تو وہاں گیا تو وہاں کی ایک میڈم تھی مسز شوکت. اور جیسے ہی میں پہنچا تو وہاں لاٹریاں ڈل رہی تھیں بھائی، 10-10 روپے کی لاٹری بھائی. ابے میں نے کہا کس چیز کی لاٹری ہے؟ بولا یہ گھڑی ہے، یہ نبی رضا ایک گھڑی کی لاٹری ڈال رہا ہے. تو بھائی یہ گھڑی تم نے ڈالنی لاٹریاں؟ میں نے کہا بھائی ہاں دو مجھے بھی ڈال دو، میری بھی ڈال دو بھائی. اب دو لاٹیاں میں نے بھی ڈال دی بھائی. تو وہ قدرت خدا کی ایسی ہوئی کہ وہ جب لاٹریاں نکلی تو میری پرچی نکل آئی دوبارہ. وہ گھڑی مجھے مل گئی 20 روپے میں. پھر پتا میں نے 700 روپے کی اس دور میں 700-800 روپے کی اس کو بیچی تھی بھائی. پھر وہ گھڑی میرے پاس آ گئی صحیح چلتی ہوئی. اور میں نے کہا چلو بھائی دوبارہ آ گئی. پھر میں نے وہ گھڑی بیچی. اعجاز ہمارا ایک دوست تھا، وہاں سے وہ گھڑی ہمارے ایک اور دوست خلیل کے پاس گئی. وہاں سے پھر ایک وہ گھڑی جو ہے ایک ہمارے دوست تھے راجہ بھائی ہیں ان کے پاس چلی گئی. وہاں سے پھر وہ گھڑی گھومتے ہوئے سالی نبی رضا کے پاس آئی. پھر میرے پاس ایک ٹیپ تھا. نبی رضا کہنے لگا یار شفیق بھائی ایسا کریں یہ ٹیپ آپ مجھے دے دیں تو یہ گھڑی آپ رکھ لیں. اور میں نے کہا کیا پتا کوئی اور گھڑی ہوگی بھائی. اچھا پھر وہ گھڑی میں نے لے لی. اور پھر میں نے کہا بھائی یہ تو وہی گھڑی واپس آ گئی بھائی. پھر چلتی رہی چلتی رہی. پھر ایک ABC میں لڑکا تھا، اس نے کہا یار شفیق بھائی میرے پاس یہ سیل والی گھڑی ہے Seiko 5. تو آپ ایسا اس دور میں ٹاکنگ واچ بھی ہوا کرتی تھی. آپ ایسا کریں یہ دو گھڑیاں مجھے دے دیں، یہ والی گھڑی آپ لے لیں. میں نے کہا بھائی ہاں اللہ دے دے بھائی، تو یہ لے لے دونوں لے لو. اس کو دونوں گھڑیاں دے دیں بھائی. پھر اس کے بعد رہی وہ گھڑی. تو کچھ عرصے بعد پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا بھائی اس کو، پھر اس گھڑی کی پرچیاں ڈلیں. پھر وہ گھڑی میرے پاس آئی. پھر میں نے کہا یار اس گھڑی کا بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو غائب بھی نہیں ہو رہی. پھر وہ پٹھان آیا جس سے میں نے خریدی تھی تو وہ کہنے لگا یار یہ موبائل کے اندر نا ٹائم صحیح نہیں پتہ. اس ٹائم سے 11-10 وغیرہ 11-12 سادے موبائل چلا کرتے تھے، یہ ٹاکس والے نہیں تھے. تو اس کے بعد ایک موبائل تھا 1100، تو اس میں ٹائم نہیں بولتا تھا وہ. مجھے کہنے لگا یار مجھے ٹائم کی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صبح مجھے جانا ہوتا ہے، رات میں بہت دیر میں واپس آتا ہوں، یہ ٹائم نہیں پتہ چلتا. میں نے کہا بھائی تم نے جو گھڑی مجھے دی تھی وہ لے لو. اس میں نے نا وہ پٹا نکلوا کے چین ڈلوا دی. یہ وہ کہنے لگا لاؤ کتنے کی دو گے؟ اس سے تو میں نے گھڑی لی تھی 350 کی، اس کو پھر میں نے 700 کی دی. میں نے کہا 700 کی دوں گا بھائی، اس میں نے خرچہ ورچہ کیا ہے، یہ صحیح کروائی ہے. اس کو نہیں بولا ادھر ادھر بکی ہے یا یہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا. اس کے بعد پھر وہ گھڑی اس پٹھان سے واپس میرے پاس نہیں آئی. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی جان ہی نہیں چھوڑتی بھائی. وہ بس پیچھے لگ جاتی ہیں اور جان چھوڑ جاؤ وہیں. ایک اور مجھے واقعہ چھوٹا سا یاد آیا یار اس کے ساتھ. تو میرے ابو ایک دفعہ وہی گئے، رات کو آ رہے تھے نوکری سے، تو ان کو ایک بکری کا بچہ مل گیا. وہ راستے میں سائیکل پہ آ رہے تھے
بکری کا بچہ ملا تو انہوں نے بولا یار یہ رات میں پتہ نہیں بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا اس کو کسی نے یہاں راستے میں چھوڑ دیا کہیں مل گیا ان کو انہوں نے بکری کا بچہ سائیکل پہ بٹھا دیا اور چل پڑے بھائی کافی چلے جب دیکھا تو جہاں سے بکری کا بچہ اٹھایا تھا آدھا حصہ اس کا وہیں ہے اور آدھا سائیکل پہ وہ میرے ابو نے بھائی اس کو جلدی سے پھینکا اور ایسی تیز سائیکل بھگائی پیچھے سے آواز اس وہاں سے آئی کہ بھائی تھوڑا سا اور آگے مجھے لے جاتے تو میں تمہارا کام کر دیتا لیکن بہت میرے ابو بھاگ گئے بھائی وہاں سے تیزی سے سائیکل لے کے تو یہ کچھ واقعات دو تین چھوٹے چھوٹے مجھے یاد آئے میں نے کہا چلو دوستوں کو سنا دوں تو ان شاء اللہ اور کسی واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے خدا حافظ